اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بانگے دراں کا یہ شکوہ نظم، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ وہ شہر آفاق نظم ہے جو اپریل 1911 کے جلسہ انجمن حمایت اسلام میں پڑھی گئی۔ لندن سے واپسی پر اقبال نے ریواز ہاسٹل کے صحن میں یہ نظم پڑھی۔ اقبال نے یہ نظم خلاف معمول تحت تلفظ میں پڑھی، مگر انداز بڑا ہی نرالا تھا۔ اس نظم کی جو کاپی اپنے قلم سے لکھ کر لائے تھے، اس کے متعدد اصحاب نے مختلف رقم پیش کی اور نواب ذوالفقار علی خان نے 100 روپے کی پیشکش کی اور رقم ادا کر کے اصل انجمن پنجاب کو دے دی۔ شکوہ اقبال کے دل کی آواز ہے، اس کا مؤثر ہونا یقینی تھا۔ اس سے اہل دل مسلمان تڑپ اٹھے اور انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ مسلمانوں کے حوصلہ شکن زوال کے اسباب کیا ہیں۔ آخر اللہ کے وہ بندے جن کی ضرب شمشیر اور نعرہ تکبیر سے بڑے بڑے قہار و جبار سلاطین کے دل لرز جاتے تھے، کیوں اس ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے؟ یہ نظم دراصل مسلمانوں کے بے عملی، مذہب سے غفلت اور بیزاری پر طنز ہے۔ بانگے دراں میں شامل کرتے وقت اقبال نے اس میں کئی مقامات پر تبدیلی کی، جبکہ بانگے دراں میں اشاعت سے پہلے نظم مختلف رسالوں مثلاً مخزن، تمدن اور ادیب میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کئی زبانوں میں اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاک میں بدن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انساں کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی آذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں میں مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پہ مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے
کرتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے۔ توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرۂ یزداں کو۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، اور تیرے لیے زحمتیں کشِ پیکار ہوئی۔ کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی۔ کس کس ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ محفل کون و مکاں میں سحر و شام پھرے، مے توحید کو لے کر صفت جام پھرے۔ کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی نہ کام پھرے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں مست مے پندار بھی ہیں۔ ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندۂ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلماں کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہرو دشت ہو سیلی زدہ موج سراب۔ طعن اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھال لی دنیا،
پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈو چراغ رخ زیبا لے کر۔ درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی۔ عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی۔ پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی۔ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا۔ عشق کو، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلیمان و اویس قرنی کو چھوڑا۔ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی۔ مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ سرِ فارغ پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے۔ آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے۔ آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہیں تجھے یاد نہیں۔ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، قیس دیوانے نظارے محمل نہ رہا۔ حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گر یہ اجڑا ہے تو رونق محفل نہ رہا۔ گر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ اے خوش آں روز کہ آئی و بصد ناز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل ما باز آئی۔ بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبِ جو بیٹھے، سنتے ہیں جام وقف نغمۂ کو کو بیٹھے۔ دور ہنگامۂ گلزار سے یک سو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے۔ اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے۔ قومی آوارۂ عناں تاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبلِ بے پر کو مذاق پرواز۔ مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضطراب ہے ساز۔ نغمہ بے تاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایہ کو ہمدوش سلیماں کر دے۔ جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلماں کر دے۔ جوئے خوں می چکت از حسرت دیرینہ ما، می تپد نالہ بے نشتر کدہ سینہ ما۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔
عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمے پرواز چمن۔ ایک بلبل ہے کہ محو ترنم ہے اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ قمریہ شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئی، پتیاں پھول کی جڑ جڑ کے پریشاں بھی ہوئی۔ وہ پرانی روش باغ کی ویراں بھی ہوئی، ڈالیاں پیرہن برگ سے غرقاں بھی ہوئی۔ قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں۔ کتنے بے تاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں۔ اس گلستاں میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہو، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہو۔ یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہو، پھر اسی بادائے دیرینہ کے پیاس سے دل ہو۔ عجم خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری۔ علامہ اقبال کا شکوہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اور پھر رب کی طرف سے جواب شکوہ آتا ہے۔ آئیے اب نیکسٹ دیکھتے ہیں جواب شکوہ۔